السلام علیکم۔ آج ہم آب کوثر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ سوال: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا قانون ہے کہ غیر مسلم کو سلامت مت کہو، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مجوسی کو کیوں سلام فرمایا؟ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بإذن اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں، لہٰذا ہمارے عقیدے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس مجوسی کے دل میں ایمان دیکھ لیا تھا اور اس کے ایمان کی بنا پر اسے سلام بھیج دیا۔ مگر جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دلوں کے حالات کا علم نہیں ہے، ان پر یہ وزنی اعتراض ہے کہ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم شرع کی خلاف ورزی کرنے پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مصری بابا نور محمد سوڈیوال والے بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ گیا، وہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس سے خرچہ ختم ہو گیا، کوئی روپیہ پیسہ نہ تھا، میں مزدوری کے لیے نکلا تو مجھے کوئی کام نہ ملا، یوں ہی 3 دن گزر گئے۔ ایک دن میں نے حرم شریف میں بیٹھ کر صبح صبح درود پاک پڑھنا شروع کیا، اچانک مجھے اونگ آ گئی۔ جب طبیعت سنبھلی تو دیکھا میرے پاس ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا میرے سر میں درد ہے، مجھے دم کر دو۔ میں نے اسے دم کیا اور وہ مجھے 20 ریال دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ہر سوموار کو آتا، دم کراتا اور مجھے 10 ریال دے کر چلا جاتا۔ اس وقت مجھے حضرت صاحب کا ارشاد مبارک یاد آیا کہ درود پاک پڑھنے سے تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی حبیب کا المصطفیٰ و نبی کا المجتبیٰ و علی آلہ و اصحابہ کلما ذکرک و ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرک و ذکرہ الغافلون۔ حضرت قاضی شرف الدین بازری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب توثیق اری الایمان میں حضرت شیخ محمد بن موسیٰ ابن نعمان کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ شیخ ابن نعمان نے فرمایا، سن 637 میں جب ہم حج سے واپس آ رہے تھے، قافلہ رواں دواں تھا کہ مجھے راستے میں حاجت پیش آئی اور میں اپنی سواری سے اترا، پھر مجھ پر نیند غالب ہو گئی اور میں سو گیا، اور بیدار اس وقت ہوا جب سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے بیدار ہو کر دیکھا کہ میں غیر آباد جنگل میں ہوں۔ میں بڑا خوفزدہ ہوا اور ایک طرف کو چل دیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے، اور ادھر رات کی تاریکی چھا گئی۔ مجھ پر اور زیادہ خوف اور وحشت طاری ہوئی۔ پھر مصیبت پر مصیبت یہ کہ پیاس کی شدت تھی اور پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گویا میں ہلاکت کے کنارے پہنچ چکا تھا اور موت کا منہ دیکھ رہا تھا۔ زندگی سے نا امید ہو کر رات کی تاریکی میں یوں ندا دی، یا محمد یا محمد انا مستغیث بکا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، میری فریاد رسی کیجیے۔ میں نے ابھی یہ کلام پورا بھی نہ کیا تھا کہ میں نے آواز سنی، ادھر آؤ۔ میں نے دیکھا ایک بزرگ ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بس ان کا میرے ہاتھ کو تھامنا تھا کہ نہ تو کوئی تھکاوٹ رہی، نہ پریشانی اور نہ پیاس۔ مجھے ان سے اونس سا ہو گیا۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے۔ چند قدم چلے تھے کہ سامنے وہی حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، اور امیر قافلہ نے آگ روشن کی ہوئی تھی اور وہ قافلے والوں کو آواز دے رہا تھا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری سواری میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں مارے خوشی کے پکار اٹھا اور ان بزرگ نے فرمایا، یہ تیری سواری ہے، اور مجھے اٹھا کر سواری پر بٹھا کر چھوڑ دیا، اور وہ واپس ہونے پر فرمانے لگے، جو ہمیں طلب کرے اور ہم سے فریاد کرے ہم اسے نامراد نہیں چھوڑتے۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہی تو حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی تو امت کے والی اور امت کے غمخوار ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم،
اور جب سرکار واپس تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ رات کی تاریکی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار چمک رہے تھے۔ پھر مجھے سخت کوفت ہوئی کہ ہائے قسمت، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کیوں نہ کی، ہائے میں کیوں نہ آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ کتاب مصباح انتلام میں ہے کہ حضرت ابو حفص حداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا، بھوک انتہا کو پہنچ چکی تھی، یوں ہی 15 دن گزر گئے۔ جب میں زیادہ ہی نڈھال ہو گیا تو میں نے اپنا پیٹ روزہ اقدس کے ساتھ لگا دیا اور کثرت سے درود پاک پڑھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنے مہمان کو کچھ کھلائیے، بھوک نے نڈھال کر دیا ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند غالب کر دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے دائیں جانب اور فاروق اعظم بائیں جانب ہیں اور حیدر قرار سامنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ مجھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور فرمایا، اٹھ، سرکار تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا اور دست بوسی کی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روٹی عنایت فرمائی، میں نے آدھ کھا لی تو آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہوا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ صلی اللہ تعالیٰ حبیب المصطفیٰ و رسول مجتبیٰ و علی آلہ و اصحابہ وسلم۔ حضرت شیخ موسیٰ زریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ شور دریا میں بحری جہاز پر سوار ہوا، اچانک طوفان آ گیا، اقلابیہ کی آندھی چل گئی، اور یہ ایسا طوفان تھا کہ اس کی زد میں آنے والا شاید ہی بچا ہو۔ پریشانی حد سے بڑھ گئی، جہاز والے زندگی سے نا امید ہو گئے۔ میری آنکھ لگ گئی، آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ میں زیارت جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز ہوا۔ امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے میرے امتی، پریشان نہ ہو، جہاز پر سوار لوگوں کو کہہ دے کہ وہ 1000 مرتبہ درود نجاتی پڑھیں۔ یہ فرمان سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جہاز والوں سے کہا، گھبراؤ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، اٹھو، درود پاک پڑھو۔ ہم نے ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ ہوا تھم گئی، طوفان ختم ہو گیا اور ہم درود پاک کی برکت سے صحیح سلامت منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ یہ بیان کر کے علامہ شمس الدین سخاوی قدسرہ نے فرمایا کہ حضرت حسن بن علی اسوانی کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مہم یا پریشانی اور مصیبت میں ہو، وہ اس درود پاک کو 1000 مرتبہ محبت و شوق سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت ٹال دے گا اور وہ اپنی مراد میں کامیاب ہوگا۔ ایک مرتبہ چند کافر ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک سائل آیا اور اس نے کچھ سوال کیا۔ انہوں نے تمہصر کے طور پر کہہ دیا کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کچھ دیں گے۔ سائل جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور اس نے کہا، للہ مجھے کچھ دیجیے، تنگ دست ہوں۔ آپ کے پاس اس وقت بظاہر کوئی چیز نہ تھی، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی کو بند کر لو اور وہاں جا کر کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، تجھے کیا ملا ہے؟ اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ایک بادشاہ بیمار ہوا، بیماری کی حالت میں 6 مہینے گزر گئے، کہیں سے آرام نہ آیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضرت شیخ شبلی رضی اللہ عنہ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عرض کر بھیجا کہ تشریف لائیں۔ جب آپ تشریف لائے تو دیکھ کر فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج ہی آرام ہو جائے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھ کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت وہ تندرست ہو گیا۔ یہ ساری برکت درود پاک کی ہے۔ جب شیخ الاسلام حضرت فرید الدین گنج شکر قدسرہ نے مدرجہ بالا درود پاک کے فضائل بیان فرمائے تو اچانک 5 درویش حاضر ہوئے۔ سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور عرض کی، ہم مسافر ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں،
لیکن خرچہ پاس نہیں ہے، مہربانی فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر کھجور کی چند گٹھلیاں لیں اور پھر کچھ پڑھ کر ان پر پھونکا اور ان درویشوں کو دے دیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہم ان گٹھلیوں کو کیا کریں گے۔ شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا، حیران کیوں ہوتے ہو، ان کو دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھا تو وہ سونے کے دینار تھے۔ آخر شیخ بدر الدین اسحاق سے معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ نے درود پاک پڑھ کر پھونکا تھا اور وہ گٹھلیاں درود پاک کی برکت سے دینار بن گئے تھے۔ محمد بن فاتق نے بیان کیا کہ ہم شیخ القرار ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ عنہ سے پڑھتے تھے کہ ایک دن ایک شخص آیا، اس نے پھٹی پرانی پگڑی باندھ رکھی تھی اور لباس بھی اس کا پھٹا پرانا تھا۔ ہمارے استاد اٹھے اور اسے اپنی جگہ بٹھا کر خیریت پوچھی۔ اس آنے والے نے عرض کی، آج میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور گھر والے مجھ سے گھی وغیرہ کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں رات کو سویا تو غریبوں کے والی، بے سہاروں کے سہارے حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور فرمایا، یہ کیا پریشانی ہے؟ جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کے ہاں اور اسے میرا سلام کہو اور اسے مزید کہو کہ وہ 100 دینار تمہیں دے دے۔ اس کی سچائی کی علامت یہ بیان کرنا کہ تم ہر جمعے کی رات 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو اور گزشتہ شب جمعہ تم نے 700 بار درود پاک پڑھا تھا کہ بادشاہ کی طرف سے آپ کو بلاوا آ گیا تھا، آپ وہاں گئے اور باقی درود پاک آپ نے واپس آ کر پڑھا تھا۔ حضرت شیخ ابو بکر اٹھے اور اس شخص کو ساتھ لیا اور وزیر صاحب کے گھر پہنچ گئے اور وزیر سے فرمایا، یہ آپ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد ہے، اور واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی وزیر صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور بڑی تعظیم و توقیر کی اور ان کو اپنی مسند پر بٹھایا اور غلام کو حکم دیا کہ وہ دیناروں والی تھیلی لائے۔ وزیر صاحب نے 1000 دینار لا کر سامنے رکھ دیے اور عرض کیا، اے شیخ، آپ نے سچ فرمایا ہے، یہ بھید میرے اور میرے رب کے درمیان تھا۔ پھر وزیر صاحب نے عرض کیا، حضرت یہ 100 دینار قبول کریں، یہ اس بچے کے باپ کے لیے ہیں، اور 100 دینار گن کر اور حاضر کیے اور کہا، یہ اس لیے کہ آپ سچی بشارت لے کر تشریف لائے ہیں، اور 100 دینار مزید پیش کیے کہ آپ کو یہاں آنے میں تکلیف اٹھانا پڑی۔ یوں کرتے کرتے انہوں نے 1000 دینار حاضر کیے، مگر حضرت شیخ ابو بکر نے فرمایا، ہم اتنے ہی لیں گے جتنے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لینے کو فرمایا ہے۔ حضرت ابو محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر شاہی باز آیا تھا، لیکن ہائے میری قسمت کہ میں اسے شکار نہ کر سکا، اور 40 سال گزرنے کو ہیں، بتھیرے جال پھینکتا ہوں مگر ایسا باز پھر ہاتھ نہیں آیا۔ کسی نے پوچھا، وہ کون سا باز تھا؟ تو فرمایا، ایک دن جب میں رباط یعنی سرائے میں تھا، نماز عصر کے بعد ایک درویش سرائے میں داخل ہوا۔ وہ نوجوان تھا، رنگ زرد، بال بکھرے ہوئے، ننگے پاؤں۔ اس نے آ کر تازہ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ کر سر گریبان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ مغرب تک یوں ہی مشغول رہا۔ نماز مغرب کے بعد پھر درود پاک پڑھنے لگا۔ اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی بادشاہ کے ہاں دعوت ہے۔ میں اس درویش کے پاس گیا اور پوچھا، تو بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ہاں ضیافت پر چلے گا؟ اس نے کہا، مجھے بادشاہوں کے ہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ میرے لیے گرم گرم حلوہ لیتے آئیں۔ میں نے اس کی بات کو پھینک دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا، ہم اس کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، اور میں نے سوچا یہ بیچارہ ابھی نیا نیا اس راہ چلا ہے، اسے کیا معلوم۔ الحاصل ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شاہی مہمان بن گئے۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا، نعمت خوانی ہوئی۔ رات کے آخری حصے میں ہم فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ جب میں سرائے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ درویش اس طرح بیٹھا ہوا درود پاک پڑھنے میں محو ہے۔ میں بھی مصلے بچھا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے نیند نے دبا لیا۔ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور یہ ارد گرد انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ میں آگے بڑھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا
میں نے دوسری طرف ہو کر سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف کر لیا۔ کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈر گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے ایک درویش نے تجھ سے ذرا سی خواہش ظاہر کی، یعنی حلوہ طلب کیا، مگر تو نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر میں گھبرا کر بیدار ہوا اور ارادہ کیا کہ میں اس درویش کو جسے معمولی جان کر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ یہ تو سچا موتی ہے، یہ تو یگانہ روزگار ہے، یہ وہ ہے جس پر حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، ضرور کھانا لا کر دوں گا۔ لیکن جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہائے قسمت کے شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اچانک میں نے سرائے کے گیٹ کے بند ہونے کی آہٹ سنی، خیال کیا شاید وہی ہے۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر جھانکا، دیکھا تو وہی جا رہا ہے۔ میں آوازیں دیتا رہا لیکن کون سنے۔ آخر میں نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، آ میں تجھے کھانا لا کر دوں۔ یہ سن کر اس نے فرمایا، ہاں میری ایک روٹی کے لیے 1,24,000 نبی رسول صلی علی نبینا علیہ الصلوۃ سفارش کریں تو پھر تو مجھے روٹی لا کر دے گا۔ مجھے تیری روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ مجھے اس حیرانی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے ایسے لوگوں پر جن کے دل میں عشق رسول بستا ہے، جنہوں نے درود پاک کے ذریعے نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کیا اور وہ اس میدان میں بازی جیت کر لے گئے۔ رحم اللہ تعالیٰ و رفع درجاتہم۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سیالکوٹ کے محاذ پر جب بھارت نے شرمن ٹینکوں، ٹینک شکن توپوں، بختر بند گاڑیوں اور خودکار ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کر دیا تو ایس زبیری کا بیان ہے، مجھے حکم ملا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے دشمن پر حملہ کر دو، کہ اللہ تعالیٰ کے سہارے دشمن پر حملہ کر دو۔ چنانچہ میں اور میرے ساتھی صرف 4 ٹینکوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے دشمن پر چڑھ دوڑے۔ بس ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے شرمن ٹینک آگ میں لپٹ چکے تھے اور جس غرور کے ساتھ دشمن نے ہم پر حملہ کیا تھا وہ خاک میں مل چکا تھا۔ انور کدوائی لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب امیر الدین کدوالی کے علامہ راغب احسن کے ساتھ برادرانہ تعلقات تھے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے پر علامہ صاحب کلکتہ والے مکان کی 4تھی منزل میں مقیم تھے۔ بھارتی حکومت نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس چند دیگر افسران علاقہ کے ساتھ آپ کی گرفتاری کے لیے آیا اور مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ علامہ صاحب کو بھی خبر لگی کہ آپ نے اپنے ضروری کاغذات بغل میں لیے اور کمرے سے باہر آ گئے۔ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ سیڑھیاں اتر رہے تھے اور عملہ پولیس سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، مگر کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ سکا، حالانکہ سپرنٹینڈنٹ پولیس آپ کو جانتا پہچانتا تھا۔ علامہ صاحب ہوائی اڈے پر پہنچے، اپنے نام پر ڈھاکہ کے لیے ٹکٹ خریدا اور بذریعہ ہوائی جہاز کلکتہ سے ڈھاکہ پہنچ گئے۔ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے اور 2 گواہ بھی لے آیا۔ ان دونوں نے گواہی بھی دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا تو مدعی علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیجئے، پھر اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اونٹ کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اونٹ میں کون ہوں اور یہ ماجرا کیا ہے؟ اونٹ فصیح زبان سے بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، حقاً حقاً یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹیں، کیونکہ مدعی منافق ہے اور دونوں گواہ بھی منافق ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر میرے مالک کا ہاتھ کاٹنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے پوچھا، وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا ہے؟ عرض کیا، حضور میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، وہ یہ کہ اٹھتا بیٹھتا آپ کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عمل پر قائم رہ، اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے یوں ہی بری کر دے گا جیسے تجھے ہاتھ کاٹ جانے سے بری کیا ہے۔ اور نزع المجالس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، جب تو پولیس رات پر گزرنے لگے گا تو تیرا چہرہ یوں چمکے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ یہ ساری برکتیں درود پاک کی ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی علی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ الطاہرات الطیبات امہات المومنین الی یوم الدین۔ ایک شخص پر ظالم بادشاہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس کا بیان ہے کہ میں جنگل کی طرف بھاگ گیا، ایک جگہ ایک خط کھینچ کر یہ تصور کیا کہ یہ آقا دو جہاں کا روزہ مقدسہ ہے، اور میں نے 1000 پاک درود پاک پڑھ کر دربار الہی میں عرض کی، یا اللہ، میں اس روزہ اطہر والے کو تیرے دربار میں شفیع بناتا ہوں، مجھے اس ظالم بادشاہ کے خوف سے امن عطا فرما۔ حاطب سے ندا آئی، میرا حبیب بہت اچھا شفیع ہے، وہ اگرچہ مسافت میں بہت دور ہے لیکن مرتبے اور بزرگی میں قریب ہے، جا، میں نے تیرے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے۔ جب میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ ظالم بادشاہ مر گیا ہے۔ ایک شخص کو بول یعنی پیشاب کی بندش کا عارضہ لاحق ہوا۔ جب وہ علاج معالجے سے عاجز آ گیا تو اس نے عالم زاہد عارف باللہ شیخ شہاب الدین ابن ارسلان کو خواب میں دیکھا اور ان کی خدمت میں اس عارضے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، ہے ارے بندے خدا، تو تریاق کے مجرب کو چھوڑ کر کہاں کہاں بھاگتا پھرتا ہے، لے پڑھ، اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الالواح وصلی وسلم علی قلب سیدنا محمد فی القلوب وصلی وسلم علی جساد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، سلام کیا تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرحبا اے بھائی، میں نے رات عالم رویا میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ڈول دیا، میں نے اس سے سیر ہو کر پیا ہے، جس کی ٹھنڈک میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، حضرت آپ پر یہ عنایت کس وجہ سے ہے؟ فرمایا، کثرت درود پاک کی وجہ سے۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے فرمایا کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، اتفاقاً مجھے بادشاہ نے وزارت سے معزول کر دیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دراز گوش پر سوار ہوں، اور پھر دیکھا کہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میں براہ ادب جلدی سے نیچے اتر کر پیدل ہو لیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اپنی جگہ واپس چلا جا۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو بادشاہ نے مجھے بلا کر وزارت سونپ دی۔ یہ برکت درود پاک کی ہے۔ اس واقعے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر صاحب کو فرمانا کہ اپنی جگہ واپس جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کرسی وزارت پر بحال کر دیا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو سعید شعبان کرشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں سن 811 میں بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا تو میں نے وہ قصیدہ جس میں نے دو جہاں کے سردار رفیع الشان شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مداح لکھی تھی، پڑھ کر جناب الہی میں فریاد کی اور شفا طلب کی، اور میری زبان درود پاک کے ورد سے تر تھی۔ جب صبح ہوئی تو مکہ مکرمہ کا ایک باشندہ شہاب الدین احمد آیا اور کہا، آج رات میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر سویا ہوا تھا اور اذان کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں حرم شریف میں باب عمرہ کے پاس کھڑا ہوں اور کعبہ مکرمہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ اچانک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور خلق خدا محو نظارہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باب مدرسہ منصوریہ سے گزر کر باب ابراہیم کی طرف تشریف لا کر رباط حوری کے دروازے کے پاس ضیاء حموی کے چبوترے پر تشریف لائے تو اس چبوترے پر بیٹھا تھا، تیرے نیچے سبز رنگ کا جائے نماز تھا
اور تو رکن یمانی کی طرف منہ کر کے بیت اللہ کی زیارت کر رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے سامنے تشریف لائے تو اپنے داہنے دست مبارک کی شہادت کی انگشت مبارکہ سے اشارہ فرمایا اور 2 مرتبہ فرمایا، وعلیکم السلام یا شابان یا شابان۔ میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے شیخ شہاب الدین احمد سے پوچھا کہ میں اس وقت کس حال میں تھا، تو فرمایا تو اپنے قدموں پر کھڑا عرض کر رہا تھا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابک۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باب صفا سے اوپر چڑھ گئے اور تو اپنے مکان کی طرف لوٹ گیا۔ یہ سن کر میں نے شیخ شہاب الدین احمد سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ پر احسان کرے۔ اگر میری جان میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیتا۔ شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے گھر شیخ ابو عمران بروئی تشریف لائے۔ اتفاق سے وہاں حضرت شیخ ابو علی خراز بھی موجود تھے۔ میں نے دونوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ میرے والد ماجد کو زکام کا ایسا عارضہ تھا کہ ان کا ناک بند رہتا تھا۔ یہ معلوم کر کے شیخ ابو عمران نے شیخ ابو علی سے کہا، آپ ابو القاسم کے والد صاحب کی ہتھیلی میں دم کریں۔ انہوں نے میرے والد کی ہتھیلی میں پھونک لگائی تو اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر شیخ ابو عمران نے والد صاحب کی ہتھیلی میں پھونک لگائی تو اللہ تعالیٰ کی قسم نہایت تیز خوشبو کستوری جیسی مہکی، اور اس خوشبو سے میرے والد ماجد کے نتنے پھٹ گئے اور خون رسنے لگا۔ خوشبو سارے گھر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ ہمارے ہمسایوں تک پہنچ گئی۔ درود پاک کی برکت سے شیخ ابو القاسم کے باپ کو شفا نصیب ہو گئی۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو کہ بہت مالدار صاحب ثروت تھا۔ اس کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ سمندروں اور خشکی میں اس کے قافلے رواں دواں رہتے تھے۔ لیکن اتفاق سے گردش کے دن آ گئے، کاروبار ختم ہو گیا، قرضے سر پر چڑھ گئے، ہاتھ خالی ہو گئے، قرض خواہوں نے پریشان کر دیا۔ ایک صاحب دین آیا تو اس نے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے معذرت کی، لیکن صاحب دین نے کہا ہم نے تیرے ساتھ وفا کا معاملہ کیا تھا مگر تجھ میں وفا نہیں پائی۔ مقروض نے کہا خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کر، میرے ذمے اور لوگوں کے بھی قرضے ہیں، آپ کی سختی کے باعث وہ بھی بھڑک اٹھیں گے، حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحب دین نے کہا میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اسے عدالت میں قاضی کے ہاں لے گیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا تو نے اس سے قرضہ لیا ہوا ہے؟ مقروض نے کہا ہاں لیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں ادا کر سکوں۔ قاضی صاحب نے ضامن مانگا اور کہا ضامن دو ورنہ جیل جاؤ۔ میں ضامن لینے گیا مگر کوئی شخص ضمانت اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ صاحب دین نے اسے جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے منت سماجت کی لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ آخرکار صاحب دین نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے آج رات بچوں میں گزارنے کی مہلت دی جائے، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا اور پھر مجھے بے شک جیل بھجوا دینا، پھر میری قبر بھی وہیں ہوگی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل بنا دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے ایک رات کے لیے بھی ضامن مانگا۔ مقروض نے کہا اس رات کے لیے میرے ضامن مدینے کے تاجدار ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صاحب دین نے منظور کر لیا اور وہ مقروض گھر آ گیا، لیکن حد درجہ غم زدہ اور پریشان دیکھ کر بیوی نے سبب پوچھا تو سارا ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ آج کی رات کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ضامن دے کر آیا ہوں۔ بیوی جو کہ نہایت ہی بیدار بخت عورت تھی، اس نے تسلی دی کہ غم نہ کرو، فکر کی کوئی بات نہیں، جس کے ضامن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں وہ کیوں مغموم و پریشان ہو۔ یہ سن کر غم کافور ہوئے، ڈھارس بند گئی، رات کو درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ تو امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور تسلی دی اور بشارت سنائی، میرے پیارے امتی کیوں پریشان ہے، فکر مت کر، تم صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ میری طرف سے 500 دینار قرضہ ادا کر دو،
کیونکہ قاضی نے اس کے بدلے مجھے جیل بھیجنے کا حکم صادر کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضمانت پر آج باہر ہوں، اور اس امر کی صداقت کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن گزشتہ رات آپ کو غلطی لگ گئی اور آپ شک میں پڑ گئے کہ پورا 1000 مرتبہ پڑھا گیا ہے یا نہیں، حالانکہ وہ تعداد پوری تھی۔ یہ فرما کر امت کے والی تشریف لے گئے، اور وہ مقروض بیدار ہوا تو بڑا ہی خوش تھا۔ صبح نماز پڑھ کر وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وہ دروازے پر کھڑے تھے اور سواری تیار تھی۔ پہنچ کر فرمایا السلام علیکم۔ وزیر صاحب نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ وزیر نے استفسار کیا کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ پوچھا کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ میرا قرضہ جو کہ 500 دینار ہے ادا کر دیں۔ جب وزیر نے نشانی طلب کی تو سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ وزیر صاحب سنتے ہی اسے مکان کے اندر لے گئے اور بہترین جگہ پر بٹھا کر عرض کیا ایک مرتبہ پھر مجھے میرے آقا کا پیغام سنا دیجیے۔ وزیر سن کر باغ باغ ہو گیا اور اس آنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ یہ رحمت دو عالم امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے۔ نیز وزیر صاحب نے کہا مرحبا برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وزیر صاحب نے اسے 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، پھر 500 دیا کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے، پھر 500 دیا یہ اس لیے کہ آپ خوشخبری لائے ہیں، اور پھر 500 دینار پیش کیے کہ آپ نے سچا خواب سنایا ہے۔ وہ مقروض یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آیا، ان میں سے 500 دینار گن کر لے لیے اور صاحب دین کے گھر آیا اور اسے کہا چلو میرے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلو اور اپنا قرضہ وصول کر لو۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس مقروض کو مؤدبانہ سلام پیش کیا اور کہا کہ رات مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم رویا میں تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا کہ اس مقروض کا قرضہ ادا کر دے اور اتنا اپنے پاس سے دے دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے کہا میں نے قرضہ معاف کیا اور 500 میں اس کو بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی سرکار دو عالم حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی حکم دیا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تو اس کے پاس 4000 دینار تھے۔ مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود و سلام، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔